اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ به ومن رایا رائے اللہ بہ. رواہ مسلم. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی شہرت کر دے گا، اور جو شخص دکھاوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی دکھاوا کر دے گا. پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی شکلیں اور ان کے مال نہیں دیکھتا، بلکہ ان کے دلوں اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اعمال کا دار و مدار پھر انسان کی نیت اور ارادے پر ہوتا ہے. آج بظاہر دنیا میں ایک عمل انسان کا کتنا بھی بڑا اور کتنا بھی خوبصورت نظر آتا ہو، لوگوں کے دیکھنے میں وہ بہت ہی خوش کن ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ اس عمل کی طرف دیکھتا بھی نہیں کہ جس عمل کے پیچھے انسان کی نیت اچھی نہ ہو. اگر کسی بھی انسان کا عمل محض اس لیے ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کی خوب شہرت ہو جائے، لوگوں میں اس کی مشہوری ہو جائے، وہ نامور کہلائے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے عمل کی کوئی قیمت نہ دے گا، کوئی صلہ نہ ہوگا اس پر اس کے ہاں. اس کے برعکس اس پر فرد جرم عائد کی جائے گی. اور وہ کیا کہ قیامت کے دن جب تمام انسان حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی خوب شہرت کر دے گا. کس طرح کہ یہ ہے وہ دھوکے باز شخص جس نے بڑے بڑے اچھے کام محض دکھاوے کے لیے کیے تھے، اور اس کی نیت صرف شہرت کا حصول تھا. اس کے دل میں محض شہرت کی تمنا اور شہرت کی طلب تھی. اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھا کام نہیں کیا تھا. اس کی ساری کوشش، محنت اور دوڑ دھوپ کا نتیجہ یا اس کا سبب کیا تھا؟ لوگوں میں مشہور ہونا. اس نے جو بھی کام کیے وہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے کیے. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو شہرت کی جگہ پر ہو، یعنی شہرت کا طالب ہو اور ریاکار ہو، یعنی دکھاوے کے کام کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کے اعمال کو کھول کر رکھ دے گا. قیامت کے دن انسان کے صرف ظاہری اعمال ہی سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ جو کچھ سینوں میں ہوگا، جو کچھ انسان کے دل میں ہوگا، وہ بھی نکال کے رکھ دیا جائے گا، وہ بھی سامنے لایا جائے گا. اور وہ صرف سامنے ہی نہیں لایا جائے گا بلکہ ساری مخلوق کے سامنے لے آیا جائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بارے میں غرور اور تکبر سے بات کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنی بڑائی جتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کے سامنے یعنی قیامت کے دن ذلیل و رسوا کرے گا، اسے حقیر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر قطعاً پسند نہیں. تو عموماً انسان شہرت کس لیے چاہتا ہے؟ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننے کے لیے. اور جب کسی اچھے کام کے پیچھے محض سیلف پروجیکشن مقصود ہو، صرف خود نمائی یا اپنی بڑائی کی طلب ہو، تو پھر وہ کام حقیقی معنوں میں اچھا کام نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان
لوگوں کے سامنے تو یہ ظاہر کرے کہ میں تمہارے دکھ درد میں، تمہارے بھلائی میں، تمہارے فائدے میں، تمہاری خیر خواہی میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں یہ بات نہ ہو، بلکہ دل میں اپنی بڑائی مقصود ہو اور لوگوں کی نظر میں بڑا بننا مقصود ہو، یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور مفادات کی طلب ہو۔ تو ایسا دھوکہ انسانوں کو تو دیا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے من سمع سمع اللہ بہ، جو دکھاوے کا شوقین ہے اللہ تعالیٰ اس کا یہ شوق پورا کر دے گا، اسے محض اس دنیا میں نہیں، یعنی دنیا میں بھی انسان جس ارادے سے کام کرتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی جتنی اللہ چاہتا ہے وہ بندے کو ناموری اور شہرت مل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ ناموری اور شہرت انسان کے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ اس کے برعکس اس انسان کے اندر کو کھول کے رکھا جائے گا، اس کا دوسرا رخ مخلوق کے سامنے لایا جائے گا اور وہاں اس کی رسوائی کی جائے گی۔ اور اسی طرح جو دکھانا چاہتا ہے تو بعض اوقات انسان دکھاوے کی نیت سے کوئی کام کرتا ہے لیکن دوسرا کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا اس کو، دوسرا اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کہ اس شخص کا ارادہ کیا ہے۔ تو دنیا میں کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے، قیامت کے دن انسان کی اس دھوکہ بازی کو ضرور سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ تو وَمَنْ رَايَ رَايَ اللَّهُ بِهِ۔ عام طور پر دکھاوا کس چیز میں ہوتا ہے؟ دکھاوا عموماً نیکی کے کاموں میں زیادہ ہوتا ہے، مثلاً عبادات میں دکھاوا۔ عبادات میں دکھاوے میں سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ نماز میں دکھاوا کس طرح ہوتا ہے؟ مثلاً انسان ویسے تو نماز میں سستی کرے، لیکن جب کوئی دیکھ رہا ہو تو بہت چستی سے پڑھے، ویسے تاخیر سے پڑھتا ہو لیکن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر وقت پر پڑھے، تنہائی میں نماز پڑھے تو محض ٹکرے مارے، جلدی جلدی پڑھ لے، اور جب لوگوں کے بیچ میں ہو تو بہت خشوع و خضوع کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے پڑھ کے دکھائے تاکہ لوگوں پر اس کی نیکی کی دھاک بیٹھے کہ یہ انسان تو بہت ہی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان ہے۔ تو یہ جو دو رخا پن ہے کہ تنہائی میں کچھ اور سب کے سامنے کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ ایسا شخص دراصل اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں، اس کے دل میں اللہ کے مقابلے میں لوگوں کی عظمت اور لوگوں کی بڑائی زیادہ ہے، لوگوں کا ڈر زیادہ ہے، یہ لوگوں کے نظر میں جچنے کا شوق زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا۔ کیونکہ نماز، روزہ اور یہ قربانی سب کچھ کس لیے ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں۔ لہٰذا کوئی نماز اور روزہ اور صدقہ اور خیرات اور نیکی کا کوئی کام اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، اس کی رضا کے لیے نہ ہو، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کا حق نہیں ہے۔ ہماری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ آپ مسیح دجال کا ذکر فرما رہے تھے اور لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا شرک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور جب نماز پڑھنے کھڑا ہو اور اس دوران اسے محسوس ہو کہ کوئی شخص اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو اور خوبصورت بنا دے۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور جو ہی اسے محسوس ہو کہ کوئی انسان دیکھ رہا ہے تو نماز بہت اچھے سے پڑھنا شروع کر دے،
یعنی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا تو اس کو اپنی نماز خوبصورت بنانے کا خیال نہ آیا، لیکن جب اس نے کسی معمولی انسان کو دیکھا تو اس کے سامنے اپنی نماز خوبصورت بنا دی، تو اس نے اللہ کی قدر نہ کی۔ ایسا دھوکے باز شخص اتنا خطرناک عمل کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ سب کو سجدے کا حکم دیا جائے گا، ساری مخلوق سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں۔ ایسے میں وہ شخص جو دنیا میں شہرت کے لیے سجدے کیا کرتا تھا، دکھاوے کی نماز پڑھتا تھا، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نماز پڑھتا تھا، تو اس کی پشت یعنی اس کی کمر تختے کی طرح اکڑ جائے گی اور وہ جھک نہ سکے گا، سجدہ نہ کر سکے گا، کیونکہ دنیا میں اس کے سجدے اللہ کے لیے نہ تھے۔ تو آج بھلا وہ اللہ کو سامنے پا کر سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا لیکن وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اسی طرح دکھاوے کا روزہ، کہ انسان روزہ رکھے اور خاص طور پر نفلی روزہ، تو اس کے بعد اپنی ایسی شکل یا حالت بنا لے کہ جس سے لوگوں کو اس پر ترس آئے اور بار بار وہ اس کے روزے کا پرچار کریں۔ پھر اسی طرح دکھاوے کا حج، محض اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے کے لیے کہ لوگوں کو جب یہ پتہ چلے کہ یہ شخص تو حج کر چکا ہے تو ان کے دل میں فوراً خیال آئے گا کہ بہت نیک انسان ہے، لہذا یہ ہمارے ساتھ معاملات میں دھوکہ نہیں کرے گا اور اس طرح کاروبار خوب چمکے گا، یا کسی بھی اور دنیاوی غرض کے لیے، یعنی اپنی نیکی کی دھاگ بٹھانے کے لیے اگر کوئی حج کرتا ہے تو ایسا حج بھی قابل قبول نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو نیت کی تو اس وقت جو الفاظ تھے آپ کے وہ کیا تھے؟ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یا اللہ میں ایسا حج کرتا ہوں کہ جس میں نہ کوئی دکھاوا ہے اور نہ شہرت کی طلب ہے۔ اسی طرح وہ صدقہ خیرات بھی قابل قبول نہیں، اور اس پر انسان کو آخرت میں کوئی بھی جزا نہیں ملے گی جو محض دکھاوے کے لیے ہو، لوگوں میں سخی مشہور ہونے کے لیے، اور یہ کہلانے کے لیے کہ فلاں شخص بہت بڑے دل کا ہے، بہت خرچ کرتا ہے، یعنی لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے۔ اگر کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے تو ایسا مال خرچ کرنا اس کے لیے فائدے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال ضائع مت کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم، کس طرح؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر اور اذیت دے کر۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو مال کو محض دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ جس کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، پھر وہ لوگوں سے فائدے کی خاطر یا لوگوں میں بڑا بننے کے لیے مال نہیں خرچ کرے گا، یا لوگوں کے اندر اپنی دھاگ جمانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی میں اس طرح خرچ کرے گا کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو، وہ تو زبان پہ ذکر بھی نہیں لائے گا۔ جس کو یقین ہو کہ اللہ نے دیکھ لیا وہ لوگوں کو کیوں دکھائے گا؟ جس کا ایمان ہو کہ آخرت میں جزا ملنے والی ہے، پھر وہ دنیا کے حقیر فائدے کے پیچھے کیوں بھاگے گا؟ یہ سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جب انسان اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کے پھر کیے ہوئے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عام طور پر ہم شرک کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بت کو پوجے یا غیر اللہ سے کچھ مانگے یا غیر اللہ کے نام پر کچھ کرے۔ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان عبادت کا، نیکی کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کو دکھانے کی بجائے لوگوں کو دکھاتا پھرے، اللہ سے جزا پانے کی بجائے لوگوں سے جزا کی توقع رکھے، تو ایسے شخص کا عمل قابل قبول نہیں۔ اسی طرح
عموماً زندگی کے اور بہت سے کاموں میں دکھاوا ہوتا ہے. مثلا بہت سے لوگ بہت پڑھتے لکھتے اس لیے ہیں کہ لوگ ان کو عالم کہیں، لوگوں میں علامہ مشہور ہوں، یا ان کے نام کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل لگیں، یا لوگوں میں ان کے علم کی دھاک بیٹھ جائے. تو اس کے بارے میں بھی وارننگ دی گئی کہ جو شخص ایسے علم میں سے کچھ سیکھتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے، اگر وہ اس کے ذریعے دنیا کو مقصد بناتا ہے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. یعنی ایسے شخص کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا کہ جس علم سے اللہ کی رضا مطلوب تھی، اس علم سے اس نے لوگوں کی نگاہ میں اہم بننا چاہا اور لوگوں سے اس کا صلہ چاہا. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی زندگی میں معاملات میں بہت ریاکاری پائی جاتی. جب کوئی شخص ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم اس کی خوب خوش آمد کرتے ہیں، بہت اچھی طرح پیش آئیں گے، بہت پولائٹلی، بہت مسکرا کے بہت اچھی طرح معاملہ کریں گے، اور جو ہی وہ پلٹے گا تو فوراً اس کی غیبت شروع کر دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک دکھاوا ہے. یعنی آپ کا اخلاق کیا تھا؟ ایک دکھاوے کا اخلاق تھا جو آپ نے صرف کسی کے سامنے ظاہر کیا، اور جب وہ شخص نہیں تھا تو آپ کا اخلاق بھی ختم ہو گیا. آپ انتہائی گھٹیا حرکت پر اتر آئے. بعض اوقات کوئی شخص سامنے ہوتا ہے تو ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، نگاہیں نہیں اٹھاتے، لیکن جو ہی وہ جاتا ہے تو اس کے بارے میں بری سے بری زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں، اس کو بیوقوف بناتے ہیں. بنیادی طور پر تو قرآن پاک میں یہ ساری صفات منافقین کی بتائی گئی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں سے جا کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ. مستہزئون، ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، ان کو بیوقوف بنا رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ اس میں جو انسان دوسروں کو بیوقوف بناتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ایسی حماقتوں کے ساتھ، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. بہت سے لوگ غلط کام کر کے احساس بھی نہیں رکھتے کہ انہوں نے غلطی کی. وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا تو دور کی بات، اس کی اصلاح کی تو دور کی بات، وہ اس غلطی کو غلطی سمجھتے ہی نہیں. ان کا ضمیر اس قدر مردہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان حماقتوں کو، اپنے ان غلط کاریوں کو، سیاہ کاریوں کو وہ ہوشیاری کا نام دیتے ہیں، کانفیڈنٹ ہونے کا نام دیتے ہیں، اور انتہائی چالاکی کا ثبوت دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ نہایت ذہین اور بہت عقل مند ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک ایسی حرکتیں کسی عقل مندی کا نام نہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جس شخص سے کوئی مفاد مطلوب ہوتا ہے اس کے سامنے انسان بہت اچھا بن جاتا ہے، اور جب وہ شخص نہ ہو تو دوسرے کے ساتھ معاملہ بہت خراب ہوتا ہے. مثلا بچوں کے ساتھ پیار کرنا جب ماں باپ سر پر ہوں، اور جب ماں باپ نہ ہوں تو بچوں کی پرواہ بھی نہ کرنا، خواہ وہ چیخ چیخ کے ہلکان ہو رہے ہوں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یتیم بچوں کی حالت بہت نازک ہے، یا ان کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کیا جاتا. کس لیے؟ کہ ان کے والدین سر پر نہیں. ان بچوں کی تو بہت اہمیت ہے جن کے والدین سامنے یا زندہ ہیں، یا ان سے کسی قسم کے مفاد کی توقع ہے، لیکن وہ بچے جو محروم ہیں، بے سہارا ہیں، ان کو ہم کتنی عزت دیتے ہیں، ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے کتنے تحفے تحائف کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی کتنی دل جوئی کرتے ہیں. ہم سب اپنے کردار اور اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات شادی بیاہ کے موقع پر اپنی ناموری کے لیے خوب خرچ کیا جاتا ہے. مثلا دلہن کے لیے بہت اچھے اچھے لباس، زیور اور طرح طرح کی آرائش کا سامان کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ گھر پہ آ جاتی ہے اور لوگ دیکھنے والے سامنے نہیں ہوتے تو پھر انتہائی بدترین سلوک بھی کیا جاتا ہے.
بعض اوقات ضرورت کی چیز بھی نہیں فراہم کی جاتی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور ضرورت کی معمولی چیز بھی روک لیتے ہیں. یعنی یہ کردار صرف بے نماز لوگوں کے اندر نہیں، بعض اوقات نماز پڑھنے والوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے جو بظاہر دینداری کا اہتمام کیے ہوئے ہیں لیکن معاملات میں انتہائی گھٹیا رویوں کا شکار ہیں کہ ویسے دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن انسانی ضروریات میں معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، اتنے دل کے بخیل ہوتے ہیں، اتنے تنگ دل ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے رویے قابل گرفت ہیں، سخت ناپسندیدہ ہیں اور ان سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ نقصان کیا ہے کہ ہماری دنیا میں بھی ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں اور آخرت میں تو ایسے اعمال کا کچھ وزن ہی نہیں ہوگا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن ہی نہیں دیں گے، خواہ بظاہر دیکھنے میں وہ بہت بڑے بڑے عمل ہی کیوں نہ ہوں. تو حدیث کیا ہوئی؟ من سمع سمع اللہ بہ، جو شہرت کا طالب ہے، شہرت چاہتا ہے، اللہ اس کی شہرت خوب کرے گا. قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کی خوب ذلت و رسوائی کی جائے گی، ذلت و رسوائی میں خوب مشہوری ہوگی اس کی. اور جو دکھاوا کرے گا اس کی بدنیتی اور اس کے سیاہکاری اور اندر کا سیاہ دل لوگوں کے سامنے لا کے رکھا جائے گا کہ یہ ہے وہ شخص جو بظاہر بہت خوبصورت عمل کر رہا تھا لیکن اندر سے یہ ایسا تھا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ ان کا جائزہ لیتا ہے، تو جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہے وہی دراصل عمل کی بنیاد ہے اور وہی سامنے آنے والا ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا مزید آپ کوئی وضاحت کرنا چاہتے ہوں تو آپ کر سکیں. ڈاکٹر ہاشمی، اس بات پر روشنی ڈالیے کہ انسان کے اندر اپنی شہرت اور ناموری کا ایک شوق موجود ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ اچھا کام کرے وہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ اسے اپریشیٹ کریں، اس کی ایکنالجمنٹ ہو. تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا انسان اپنی اس خواہش کو دبائے یا یہ ایک نیچرل اس کی فطرت میں موجود ہے، یا مشہور ہونے کی خواہش اس کی فطرت میں موجود ہے؟ بنیادی طور پر یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان کسی اچھے عمل کی جزا کی توقع نہ رکھے یا اس کے اندر کا جو اچھا بننے کا یا اچھا نظر آنے کا شوق ہے وہ دبا دیا جائے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرے تو اس کے نتیجے میں جو کریڈٹ ہے وہ خود کو نہ دے، بلکہ جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، اسی کی رضا کے لیے سب اچھے کام ہوں. کیونکہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں بنیادی طور پر عبادت کی غرض کیا ہے؟ یعنی اس کے ذریعے خود نمائی کا شوق پورا کرنا یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. تو پھر ہمارے دل کے اندر بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے نتیجے میں ہم خود کو بڑا منوائیں. پھر اسی طرح بندوں کی جب ہم خدمت کرتے ہیں یا بندوں کی ہم مدد کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم کیا احساس ان کو دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے فائدے میں یہ کام کر رہے تھے. اور اگر ہمارے دل کے اندر خود نمائی ہے یا خود کو بڑا کرنا ہے تو یہ موقع اور یہ مقام خود کو منوانے کا نہیں بلکہ دوسرے کی بھلائی کرنے کا ہے. جہاں تک انسان کے اندر یہ شوق ہے کہ وہ اچھے کاموں میں آگے بڑھے یا اس کی خیر اور بھلائی کو تسلیم کیا جائے، تو یہ ایک فطری سی بات ہے اور ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب ایک انسان اچھے کام کرے گا تو اس کے اپنے ضمیر اور اس کے دل کے اندر ایک سیٹسفیکشن ہوگی. وہ سیٹسفیکشن ضروری نہیں کہ لوگوں کی تعریف کے نتیجے میں ہی آئے، وہ ایک اطمینان قلب خود بخود پیدا ہوگا اور وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ انسان کی نگاہیں اور کان محض لوگوں کی طرف لگے رہیں اور انسان اپنے عمل کو لوگوں کا تابع بنا لے کہ اگر وہ تعریف کریں تو پھر انسان اچھے کام کرے، اگر وہ تعریف کرنے والے نہ ہوں تو انسان
نیکی کے کام ختم کر کے رکھ دے، کیونکہ یہ مضبوط بنیاد نہیں کسی بھی اچھے کام کرنے کی. کیونکہ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جب ہماری کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا لیکن کسی بھی اچھے کام کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی. اب یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کام نہیں کرتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لیکن چونکہ وہ اچھا کام کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں. تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور اس کا ارادہ اور نیت نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لیکن لوگ اس کے نہ چاہنے کے باوجود اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اس سے اس کے عمل میں کمی تو نہیں واقع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تل کا بشرا عاجلہ، یہ جلد ملنے والی خوشخبری، یعنی عمل کی قبولیت کی علامت ہے. تو وہ جب ایک انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے اور وہ اچھائی ایک اچھے اثرات چھوڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو جو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، وہ سیٹسفیکشن اس سے کہیں بڑی ہے جو محض ایک تعریف چاہنے کی خواہش کی تکمیل پر انسان کو ملتی. جی کوئی اور سوال؟ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نیت ایک ایسا عمل ہے کہ جو مرتے دم تک جس کا درست ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے انسان مسلسل وہ کون سے عمل اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے انسان کی نیت درست رہے آخر وقت تک؟ آپ کا سوال بہت اچھا تھا کہ انسان کا چونکہ دل بدلتا رہتا ہے اور زندگی کے آخری لمحے تک انسان مسلسل جد و جہد اور کوشش میں ہوتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہو کہ جس سے انسان اپنی نیت پر قابو رکھے اور اس کو بھٹکنے یا بدلنے سے روک سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے عمل داخل کر لے جن کا اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو، یعنی خفیہ نیک عمل، یعنی کچھ عمل تو ایسے ہیں جب آپ اچھے عمل کریں گے تو لوگوں کو پتہ لازماً چلے گا، آپ چھپا نہیں سکتے، آپ کی نیت کیسے بھی وہ عمل چھپ نہیں سکتے، وہ تو ظاہر ہی ہوں گے. لیکن کوشش کے ساتھ آپ کچھ ایسے عمل بھی اپنی زندگی میں، ایسی عبادت یا ایسا ذکر یا ایسے خاموش طریقے سے دوسروں کی مدد کہ جس کا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو، ایسے عمل اگر کچھ اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور ان پر استقامت اختیار کریں اور اپنے سے عہد کریں کہ ہم اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کریں گے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح کی ایکسرسائزز سے آپ پھر ظاہری اعمال میں اپنی نیت کی درستگی پر بھی قادر ہو سکیں گے انشاءاللہ. Why is it that within Islam showing off is not favored or it's detested? ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں دکھاوا ناپسندیدہ کیوں ہے، یعنی اس کو کیوں اتنا ناپسند کیا گیا؟ اصل میں دکھاوا اور شہرت کی طلب بنیادی طور پر دھوکے پر مبنی ہے. کسی کی خدمت آپ کر رہے ہیں یا اس کی مدد کر رہے ہیں بظاہر اس سے ہمدردی جتانے کے لیے، لیکن اندر سے آپ کی نیت کچھ اور ہے، تو آپ دو رخ انسان ہو گئے. آپ کا ظاہر اور باطن فرق ہے اور یہ منافقت کی علامت ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان صرف اسی وقت تک کام کرتا ہے جب تک اس کو شہرت ملتی ہے، نام ملتا ہے، اور جہاں نام نہیں ملتا تو وہ کام بھی نہیں کرتا، خواہ وہ کام کتنا امپورٹنٹ کیوں نہ ہو. اسی طرح جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کام کسی بھی وجہ سے پھر انسان چھوڑتا نہیں، اس کام میں استقامت ہوتی ہے، یعنی نیکی میں انسان کو استقامت اور اسٹیبلٹی نصیب ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے توقعات رکھ کے کوئی کام کرتے ہیں اور لوگ ہماری توقعات پہ پورا نہیں اترتے، مثلا جس درجے کی شہرت یا جس درجے کے صلے کی ہم نے توقع رکھی وہ ہمیں نہیں ملی، تو آئندہ کے لیے ہم وہ کام نہیں کریں گے، یا پھر یہ کہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہوں گے، اور اس کا ایک نیگیٹو اثر یا ایک منفی اثر خود ہمارے دل پہ پڑے گا. یعنی جب ہم ایسے سے توقع رکھتے ہیں جو ہماری توقع پوری نہیں کر سکتا، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم ڈسہارٹ ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، اور جو ہمارے اندر کی خوشی وہ ختم ہو کر رہ جاتی. یعنی اگر ہماری خوشی کی بنیاد صرف یہی ہے کہ لوگ تعریف کریں تو ہم خوش ہوں، اور اگر وہ نہ کریں تو ہم غمگین ہو جائیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ غم ہماری زندگی میں پھر اکٹھے ہو جائیں. تو
اللہ تعالیٰ انسانوں کو اچھے عمل کی ایک ایسی بنیاد عطا کرنا چاہتا ہے کہ جس کو پا کر وہ ہمیشہ مطمئن، پرسکون اور کنٹینٹ رہیں. وہ کمزور سہاروں کی بجائے ایک مضبوط سہارے کو تھامیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین قوت ارادی عطا کرے اور ہمیں ہماری کمزوریوں سے بچائے اور ہماری نیتوں کی اور ارادوں کی اصلاح کر دے تاکہ ہم انسانیت کی خیر اور بھلائی کے کاموں کو بے غرض اور بے لوث ہو کر سکیں اور ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان کاموں کو قبول بھی فرما لے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اب اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.